الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر ایک پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 30 پارے مکمل ہو گئے ہیں، تو آج انشاءاللہ مختصر کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ صورتیں بہت ساری ہیں، اگر خالی ان کا نام بھی ہم لے لیں تو تب بھی جو ہے کافی ٹائم لگ جائے گا، وقت اس میں جو ہے آپ حضرات کا کافی وقت لگے گا، تو میں مختصراً بتلا رہا ہوں۔ سورہ نبا سے آج جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ نبا خبر دینے کو کہتے ہیں، تو میں جن صورتوں کے مضامین ایک جیسے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے مختصراً کروں گا کہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے نافرمان بندوں کا ذکر ہے، یا جو اہل جنت کے جو ہے نا جنتی ہیں جن کو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ ہے، تو ان صورتوں کا اکٹھا ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، ان تینوں صورتوں کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، ان صورتوں کے اندر سورہ انشقاق ہے۔ ان میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور دنیا کی جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے بربادی کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ جل شانہ اس دنیا کو ختم کریں گے، اور یہ زمین، آسمان، پہاڑ کیسے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ باقی یہ ہے کہ سورہ عبسہ کے اندر ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی خدمت میں آ گئے تھے۔ آپ کو جو ہے علم نہیں تھا، چونکہ آنکھوں سے بینائی کمزور تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو آپ چلتے چلتے مجلس کے اندر آ گئے، تو اس سے حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا جو ہے ناگواری کا اظہار کیا، صرف اس لیے کہ بھائی یہاں چونکہ اس وقت میں دعوت دے رہا تھا مشرکین مکہ کے سرداروں کو، اور یہ صحابی درمیان میں آ گئے، تو بہتر یہ تھا کہ یہ اس وقت نہ آتے تاکہ ان کو میں پوری بات سمجھاتا۔ صرف اتنا دل کے اندر خیال آیا تھا کہ یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پر اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی الی آخری۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر آپ ان کے بارے میں ناگواری کا اظہار نہ کریں۔ گویا کہ اس میں یہ تنبیہ کی کہ وہ ہزاروں لوگ ہوں اور میرا ایک صحابی، یہ جو ہے نا اللہ جل شانہ کے ہاں محبوب ہے، چاہے وہ دولت والے کیوں نہ ہوں، بڑے عہدے منصب والے کیوں نہ ہوں، صحابی کی عظمت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے، اور وہ نعوذ باللہ آپ کے مخالفین ہیں، ہر وقت جو ہے نا ہر موقع پر آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ پتہ نہیں ایمان لائیں نہ لائیں، یہ تو مومن ہیں، ان کی عظمت جو ہے اللہ کے ہاں مسلم ہے۔ یہ واقعہ اس کے اندر ہے۔ باقی دوسری جو صورتوں کا بتایا تکویر، انفطار، ان کے اندر بھی قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ جل شانہ قیامت برپا فرمائیں گے۔ مطففین صورت کے اندر چونکہ مطففین اللہ نے یہاں پر ان کے لیے ہلاکت کا ذکر فرمایا کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، وہ اس طرح اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، اپنے لیے جو ہے نا کوئی چیز لینی ہو تو بڑے جو ہے نا ترازو کے تول کے پتھر رکھے ہوئے تھے، اور جو دوسروں کو کوئی چیز دینی ہوتی تو ہلکے وزن کے جو ہے نا وہ ترازو میں پتھر رکھے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان کی کہ یہ تباہی اور بربادی والے کام ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو آج امت مسلمہ میں بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماریاں جو ہے نا سرایت کر چکی ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھیں نافرمان، ان کے اندر جو سرکشیاں اور نافرمانیاں تھیں وہ تو آ ہی گئی ہیں، ان سے بڑھ کر بھی بہت سارے گناہ نعوذ باللہ آج امت کے جو ہے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ خرابیاں۔
بہرحال تو اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے سورہ بروج، اس کے اندر ایک واقعہ ہے اصحاب اخدود کا، جو لمبا طویل واقعہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اللہ نے ان کی کس طرح حفاظت کی۔ ان کو جو ہے نا اس وقت کے ظالموں نے بڑے بڑے کڑاہیوں کے اندر جو ہے نا آگ جلا کر تیل میں ان کو نعوذ باللہ ڈال دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق سورت کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اعلیٰ ہے، اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے اس صورت میں۔ اللہ نے یہاں پر ایک یہ جو ہے نا آیت ارشاد فرمائی ہے کہ مومنین کو نصیحت کریں کہ اس سے جو ہے نا ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی دین کی بات ہو اس کو سننے سے ایمان کے اندر جو ہے نا انسان کی جو ہے روحانیت پیدا ہوتی ہے، تقویت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورہ غاشیہ ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جو ہے نا جب هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، جب یہ معاملہ ہوگا کہ قیامت ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، برپا ہو جائے گی قیامت، تو بہت سارے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور بہت سارے ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی اہل ایمان کے لیے خوشی اور کامیابی، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے بربادی اور جو ہے نا تباہی کا دن ہوگا، ناکامی، حسرت اور افسوس کا دن ہوگا۔ سورہ فجر ہے، اس کے بعد اس صورت میں اللہ جل شانہ نے فجر کے وقت کا ذکر فرمایا ہے، اہمیت بیان کی ہے۔ بنیادی بات یہاں پر انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں فرمایا کہ انسان کو جب کچھ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کو بھول جاتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے، پریشانی تکلیف، تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو گویا کہ اس میں تنبیہ کی کہ بھائی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اور حدیث میں ہے جو بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کی آواز سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز کچھ سنی سنائی لگتی ہے، اس کی مدد کرو، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اور جو صرف مشکل وقت میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس سی آواز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خوشی ہو یا غمی، پریشانی تکلیف ہو یا سہولت اور راحت آسانی، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ بلد شہر کو کہتے ہیں، مکہ شہر کا ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب شہر کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ شمس ہے، وہی سورج کا ذکر ہے کہ کس طرح بے نور ہو جائے گا قیامت والے دن، اور قیامت برپا ہونے کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ لیل رات کو کہتے ہیں، اس صورت کے اندر بھی آخرت ہی کا مضمون ہے۔ اس صورت کے بعد جو ہے سورہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ ضحیٰ کے اندر چاش کے وقت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اس صورت میں بھی سورہ انشراح کے اندر بھی اللہ کے نبی کی شان اور عظمت بیان ہوئی ہے، اور انشراح کے اندر حضور علیہ السلام کے جو سینہ مبارک سے دل کو نکالا گیا تھا اور شق صدر پھر واپس سی دیا گیا تھا آب زمزم سے دھو کر، اور حلم سے جو ہے نا اللہ نے بھر دیا تھا، واپس ان کو جوڑ دیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا مختلف صورتیں ہیں جن کے اندر مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں، مختصراً بتلا رہا ہوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آگے جو صورتیں ہیں زلزال ہیں، عادیات ہیں، ان صورتوں کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے کہ جب زمین میں زلزلہ برپا ہوگا اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سورہ عصر ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ ہمزہ کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو چغلی کرتے ہیں یا اسی طریقے سے عیب جوئی کرتے ہیں، مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ پھر سورہ اقرا ہے، بینہ ہے، ان کے اندر بھی مختلف مضامین ہیں۔ اقرا کے اندر تو وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور بینہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ واضح مضامین آنے کے بعد بھی اہل کتاب نے جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ بات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ فیل ہے، فیل صورت کے اندر
اللہ جل شانہ نے وہ خاص مضمون بیان فرمایا کہ ہاتھی والے آئے تھے ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ مسلمان اس وقت کمزور تھے، ایک طرف ہو کر اللہ سے مانگنے لگے تو اللہ جل شانہ نے اپنی ایک ننھی سی مخلوق پرندوں کے ذریعے سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ پر لا کر گرا دیتی تھی وہ ابابیل پرندے، وہ ایٹم بم کا اور میزائلوں کا کام کر رہے تھے وہ کنکر۔ پورا لشکر اس کا برباد ہوا، ناکام ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ جب اللہ کے حکموں کو انسان پورا نہیں کرے گا تو اللہ جل شانہ کسی بھی مخلوق سے اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں اور لیا ہے، یا کوئی اور مخلوق اللہ پیدا کریں گے جو اللہ کے دین کا کام کریں گے اگر ہم نہیں کریں تو۔ آگے اس کے بعد جو اہم مضامین جو بیان ہوئے ہیں اس میں ایک سورہ کافرون ہے۔ کفار نے کہا تھا کہ کچھ دن آپ ہماری عبادت کریں، ہم آپ کی کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لکم دینکم ولی دین، اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرو۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی توحید کا ذکر ہے۔ پھر سورہ فلق اور ناس ہے، یہ بڑی اہم صورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی پر یہود نے جادو کیا تھا جس سے آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ سورہ فلق اور ناس پڑھیں، ان کا توڑ ختم ہو جائے گا، توڑ ہو جائے گا جادو کا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پڑھ کر عمل کیا، اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو صحت یابی عطا فرمائی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو اگر کوئی شک ہو، طبیعت خراب ہے، کوئی بندش کا معاملہ ہو واقعتاً تو اس وقت 4 کل پڑھ کے دم کرنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، ناس، قل هو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون۔ یہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ جل شانہ ہر قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اثرات وغیرہ، اس سے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا خلاصہ تفسیر مکمل ہو گیا۔ آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ آپ تمام احباب آج بیٹھے آخر تک اور شروع سے ابھی تک سنا آپ نے، تو آج آپ کو میں تکلیف دوں گا، چونکہ یہ اصل میں صرف تفسیر کے ساتھ مناسبت کے لیے یہ نشست رکھی گئی تھی، ورنہ قرآن تو سمندر ہے، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے زندگیاں چاہیے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ حضرات یہ بتائیں کچھ فائدہ ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اللہ جل شاہ یہ اصل میں اس لیے نشست رکھی جاتی ہے کہ باقی پورے سال بھی ہم درس قرآن وغیرہ میں شریک ہوں۔ ہمارے ہاں اتوار کو ظہر کے بعد درس ہوتا ہے، اور بھی جہاں جہاں مستند جگہ ہوں وہاں ضرور شرکت کریں، تاکہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے دنیا آخرت میں ہمارا غمخوار ہو، ہمارا غم گسار ہو، اور ہمارے لیے قبر میں، حشر میں، آخرت میں سفارشی ہو۔ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کی